کہانی شروع ہوتی ہے ایک دور کے خوبصورت بادشاہت میں، جہاں ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ملکہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر ایک ایسی بیٹی پیدا ہو جس کا رنگ برف کی طرح سفید، ہونٹ گلاب کی طرح لال اور بال کوئلے کی طرح کالے ہوں۔ ایک دن برف باری کے دوران کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سلائی کرتے ہوئے ملکہ کی انگلی میں کانٹا چبھا۔ 3 قطرے خون برف پر گرے اور ملکہ نے دعا کی، کاش میری ایک بیٹی ہو جس کا رنگ برف کی طرح سفید، ہونٹ گلاب کی طرح لال اور بال کوئلے کی طرح سیاہ ہوں۔ وقت گزرا، دعا قبول ہوئی اور ایک ننھی شہزادی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا سنو وائٹ۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ملکہ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد وفات ہو گئی۔ بادشاہ نے کچھ سال بعد ایک خوبصورت مگر غرور اور حسد سے بھری عورت سے شادی کر لی۔ یہ عورت، جو اب سنو وائٹ کی سوتیلی ماں بن گئی، کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ روز وہ آئینے سے پوچھتی، آئینے آئینے، دیوار پر سب سے حسین کون ہے سارے جہان پر؟ آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، ملکہ جی، آپ سے حسین کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے سنو وائٹ بڑی ہوتی گئی، اس کا حسن بڑھتا گیا، اور ایک دن آئینے نے کہا، ملکہ جی، آپ خوبصورت ہیں مگر سنو وائٹ سب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کے دل میں آگ لگ گئی۔ حسد نے اس کا دل کالا کر دیا اور اس نے سنو وائٹ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک شکاری کو حکم دیا کہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر مار دے، مگر شکاری سنو وائٹ کی معصوم آنکھیں دیکھ کر ترس کھا کر بولا، دوڑ جاؤ شہزادی، کبھی واپس محل مت آنا ورنہ ملکہ تمہیں مار ڈالے گی۔ سنو وائٹ آنسو بہاتی جنگل کی گہری تاریکی میں بھاگتی گئی۔ آخر کار وہ ایک ننھے سے گھر کے سامنے رکی۔ اندر گئی تو ہر چیز چھوٹی چھوٹی تھی، ننھے بستر پر چھوٹی کرسی، ننھی پلیٹیں۔ تھکن سے چور ہو کر وہ ایک بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد گھر کے مالک آئے، 7 بونے، جو کان کنی کا کام کرتے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ ان کے گھر میں ایک اجنبی لڑکی کیسے آئی۔ جب انہوں نے سنو وائٹ کی کہانی سنی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے ہر خطرے سے بچائیں گے۔ لیکن ملکہ کو جلد ہی آئینے نے سچ بتا دیا کہ سنو وائٹ اب بھی زندہ ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور بھیس بدل کر ایک بوڑھی عورت بنی اور زہریلا سیب لے کر بونو کے گھر چلی گئی۔ بیٹی، یہ سیب کھا لو، یہ سب سے میٹھا ہے جو تم نے کبھی چکھا ہوگا۔ سنو وائٹ نے ایک لقمہ لیا اور فوراً زمین پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ جب بونے واپس آئے تو انہوں نے اسے جگانے کی ہر کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وہ غم سے ٹوٹ گئے اور اسے جنگل میں شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ایک دن ایک شہزادہ شکار کے دوران وہاں آیا۔ اس نے شیشے کے تابوت میں سنو وائٹ کو دیکھا اور پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ شہزادی دے دو، میں اسے اپنی ریاست لے جاؤں گا۔ بونے اس کی محبت اور سچائی کو دیکھ کر راضی ہو گئے۔ جب شہزادے کے نوکر تابوت اٹھا رہے تھے، ایک جھٹکے سے سنو وائٹ کے گلے میں پھنسا ہوا زہریلا ٹکڑا باہر آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، زندگی لوٹ آئی۔ شہزادہ اور سنو وائٹ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور سوتیلی ماں کو اپنی سزا ملی۔ آئینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یوں محبت اور نیکی نے نفرت اور حسد پر فتح پائی اور سنو وائٹ ہمیشہ خوش رہی۔